وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ ماں نور، آر یو اوکے؟ فردین نے کہا۔ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ کون ہو تم آخر؟ فلمی ہیرو یا کچھ اور؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ ہمیشہ تمہارے آس پاس رہا ماں نور، یونی کے دور میں بھی کیوں مجھے نہیں پہچان سکی تم؟ وہ عجیب لہجے میں بولا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ارمان ملک؟ زیر لب کہا ماں نور نے، کیونکہ ارمان کی جھلک بھی آئی غور کرنے پر۔ وہی جو اس کے یونی میں نیا آیا تھا، جہاں اسے دیکھتا رک جاتا، پیروں تکتا پر منہ سے کچھ نہ کہتا تھا۔ ماں نور کو عجیب سائیکو سا لگتا تھا۔ کیسے آ گئی تم اس غلیظ دنیا میں؟ تم تو سادہ سی لڑکی ہوا کرتی تھی، کیوں چھوڑی تم نے شاہوں کی حویلی؟ تم وہیں ٹھیک تھی، اس نے کہا درد سے چور لہجے میں۔ بس ایک سیراب سے ٹکرا گئی اور فنا ہو گئی، وہ دکھ سے بولی اسلمے۔ دونوں اپنے دکھ سے سچ سوچ رہے تھے اسلمے۔ بہرحال تم کو پاکستان بھیجنا میرا پہلا فرض ہے، جو مجھے پورا کرنا ہے، فردین نے کہا۔ کس کے پاس جاؤ گی؟ کس کے پاس جاؤں گی؟ اب میرا کوئی نہیں ہے، مانو نے تڑپ کر کہا۔ فکر مت کرو، اس جہنم سے نکلو، پھر آگے تمہارے تحفظ کے لیے جو ہو سکے گا کریں گے۔ ہمارے مشن کے چیف کو اب تک بتایا نہیں کہ میں تمہیں بازیاب کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ فردین نے فکر سے اپنی پریشانی بتائی۔ چیف کون؟ ماہ نور نے پوچھا۔ تم ان باتوں کو چھوڑو، اب بس پرسکون ہو جاؤ، تم اس سب سے دور چلی جاؤ گی، فردین نے تسلی دی تھی اس لمحے سے۔ شکریہ پر فردین گیا ارمان ملک کہوں تمہیں، آخر کون ہو تم؟ وہ بولی سے دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی اس لمحے اپنے رب کا شکر ادا کرے جس نے اس کی مدد کو اس شخص کو بھیجا۔ دونوں مت کہو کیونکہ یہ دونوں میری پہچان نہیں، وہ بولا تھا۔ پھر اس نے پوچھا تم رہنے دو یہ سب، پہلے تمہارا پاکستان جانا ضروری ہے جس کا انتظام کرنا ہے، اس لیے تم، وہ بول رہا تھا۔ ابھی اس کے لفظوں میں منہ میں ہی تھے کہ اچانک اس نے اس کے گلے میں پڑے ہار کی طرف دیکھا جو عجیب لکس دے رہا تھا۔ وہ ایک ایجنٹ تھا جو ہر چیز کو شک سے دیکھنے کا عادی تھا۔ اس طرف ہاتھ بڑھا اور کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے سلطان نے پہنایا ہے، مہانور نے کہا۔ کب؟ وہ حیرت سے بولا۔ جس دن ٹیٹو بنایا تھا میرے جسم پر، اس دن، مہانور نے کرپ لمحہ سوچتے ہوئے بتایا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہ بخور دیکھنے لگا اس پینڈنٹ کو، اس کا پرنٹ عجیب سا تھا، اس کے آس پاس موبائل لے کر چیک کرنے لگا۔ اسے اتارو، مجھے یہ کوئی سینسر وغیرہ لگ رہا ہے جس کے ذریعے تم تک پہنچا جا سکے، ابھی اسے اپنے گلے سے اتارو، وہ جلدی سے بولا۔ وہ دونوں اسے اتارنے کی کوشش کرنے لگے اور کافی عجیب مٹیریل کا بنا ہوا تھا، کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اس طرح کا گلے میں جڑا تھا کہ اسے زیادہ زور سے کھینچنے پر اس کے گلے کی سکن کو زخمی کر دے۔ پر مانو نے سب سے بے پرواہ ہو کر کہا پلیز میری پرواہ نہ کرو، اسے نکالو کچھ بھی کر کے۔ اسی لمحے دروازہ ناک ہوا۔ شش، پہلے دیکھو کون ہے۔ کون؟ فردین نے کہا۔ سر، روم سروس۔ بے فکر ہو کے اس نے دروازہ کھولا۔ اسی لمحے ویٹر کی لاش اس کے قدموں میں گری۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ سلطان کے آدمیوں نے اسے گھیرا، ایک گولی اس کی ٹانگ پہ ماری، وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ ساتھ ہی مانور کی چیخ نکلی۔ سلطان اسے بازو سے دبوچا اور اسے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کسی اور کے لیے چیخنے کی اجازت نہیں تمہیں، تمہاری چیخیں نکلیں گی ضرور سے تمہارے اپنے کرتوتوں پر، یہ سلطان کا وعدہ ہے اور پورا موقع دوں گا چیخنے کا، پر فی الحال نہیں، دھوکے باز کی کوئی معافی نہیں سلطان کی ڈکشنری میں۔ وہ شدت سے کہتا اس کی سانسیں لینا دشوار ہو گیا، وہ شدت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ فردین کی دوسری ٹانگ پر گولی ماری سلطان کے خاص آدمی نے۔ ماہنور کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی شدت غم سے، وہ اس کا ہاتھ ہونٹوں سے ہٹا کر ہاتھ جوڑ کر بولی فردین کو نہیں مارو، اسے چھوڑ دو پلیز، وہ ملک کے جہاں باز کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، ایسے لوگوں کی تو اس ملک کو ضرورت تھی۔ سلطان کا غصہ عروج کو پہنچا۔ تم اپنے لیے اور اذیت خرید رہی ہو، اسے بچانے کی کوشش کر کے، وہ اس کا چہرہ دبوچ کر بولا۔ مار دیں اسے باس، خاص ملازم نے پوچھا۔ نہیں، سلطان قطعیت سے بولا ماہنور کو دیکھتے ہوئے۔ پھر یہ کام میں اور ظالم حسینہ مل کر کریں گے، کیوں؟ سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پہ شیطانی ہنسی تھی۔ اس وقت ماہنور کو زہر لگا یہ چہرہ، واقعی وہ ظالم تھا، وہ ملکہ اور اینجل کے رتبے سے فارغ کر کے اسے ظالم حسینہ بولا تھا۔ وہ ماہنور کو مکمل اپنے شنکچے میں اس طرح تھاما کہ اس کے ہاتھ میں گن تھما کر کلائی پہ گرفت مضبوط کر گیا، اور اب نشانہ فردین تھا۔ ماہنور کی جان لبوں پر آئی اس کے اس اقدام پر۔ سلطان اسی کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کر گیا تھا فردین کو،
وہ چیخنے لگی، چلانے لگی جب اس کے ہاتھوں میں تھمی گن پر اس کا ٹریگر پر جماتا ہاتھ کا انداز اور ساری گولیاں فردین کے سینے پہ اتار کیا۔ مانور کی آنکھوں سے زوروں کے تار آنسو بہنے لگے، ایسا لگا دل بند ہو جائے گا۔ ولی شاہ کو کھونے کے بعد یہ دوسرا شخص تھا جس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی وہ اسے محبت کرتا ہے جنون کی حد تک۔ تبھی سلطان جیسے شیطان سے دشمنی کر گیا، اور وہ تو مر گیا پر مانو کو گہرا زخم دے گیا، اس کی روح کو زخمی کر گیا۔ فردین اس کو دیکھتا رہا جب گولیاں اس کے سینے پہ چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کتنا اطمینان تھا، شاید اس کے ہاتھوں موت تھی اسے سرور بخش رہی تھی۔ آخری اکھڑتی سانسوں میں وہ کلمہ پڑھ کر شہید کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ تیرے ہاتھوں سے جو آخری جام لیا، جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ یہ شخص اپنے کیف کردار کو پہنچا، پر اپنی خیر مناؤ تم قاتل حسینہ، تمہیں اتنی آسان موت نہیں دینے والا سلطان۔ یہ سلطان کا وعدہ ہے، ہر روز موت مانگو گی اپنے لیے، پر موت کے لیے ترستی رہ جاؤ گی، سلطان نے مغرور لہجے میں کہا۔ فردین کو موت کی گھاٹ اتار کر گن اس کے ہاتھ سے لے کر کھڑکی کی طرف آ گیا تھا سلطان۔ کمروں کے بیچوں بیچ فردین کی لاش پڑی تھی، وہ شدت غم سے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ زمین پہ سر رکھ کر شدت سے روتی پوری طرح، وہ شکستہ وجود لیے زیر لب بولی، یا اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں تباہ ہو گئی، شخص کو نہیں مرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں مرنا چاہیے تھا، میری معافی نہیں سنی گئی، اب تعمر اس غلیظ شخص کی دہشت اور ظلم کے سائے رہنا ہے، شاید یہی میرے لیے تو نے سزا منتخب کی ہے۔ وہ تڑپ کر شدت سے روتی زمین پر سر پٹک رہی تھی، اپنے دامن پہ کسی کے خون کا الزام لے کر جینا کہاں آسان تھا۔ وہ اللہ سے شکوہ کرتی شدت سے رو رہی تھی۔ اسی لمحے سلطان اسے بازو سے دبوچتا گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، اور وہ بے جان مورتی کی طرح گھسیٹتی چلی گئی۔ ہاں، وہ اندر ہی اندر مرنے لگی تھی۔ دل ترستا ہے تو ترستا رہے گا، مگر اب تا حیات کسی سے کوئی تعلق نہیں بنانا۔ اذلان شاہ پریشان سے بیٹھا اپنے روم میں۔ فردین اور باقی ایجنٹ سے رابطے کے سلسلے ٹوٹ چکے تھے۔ اسی لمحے کال آئی اس کے موبائل پہ، اس نے جلدی سے نمبر دے کر اٹھائی۔ ایک ہی سانس میں اس نے پوچھا، مانور ملی ولی شاہ؟ فردین سے رابطہ ہوا۔ ایک تڑپ تھی اس کے لہجے میں، اسے جو کرنا تھا وہ کر نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اسے این او سی نہیں مل رہی تھی باہر ملک جانے کی۔ مجبوراً اسے ولی شاہ کی مدد لینی پڑی تھی، اور اسے کہا تھا کہ اس کی جگہ وہ جائے اور خود سیفٹی سے مانور کو لانا تھا۔ اذلان شاہ، وہ آدمی مرا پڑا ہے جس سے تم سے نے ملنے کو کہا تھا ہوٹل میں، ایک ویٹر کی لاش بھی پڑی ہے یہاں۔ مانور کا کچھ پتہ نہیں، ولی شاہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے کہا کبھی اسی طرح خون میں لت پت کسی کی لاش دیکھی تھی؟ وہ ایک ساتھ دو لاشیں، اس کا گھبرانا بھی جائز تھا۔ شٹ، جلدی سے چیک کرو اس کے پاس کچھ ملا، ایسا کچھ جس میں اس نے کوئی ہینڈ دیا ہو۔ اذلان شاہ نے جلدی سے کہا، کپڑوں میں یا گلاسز کے پاس کیمرہ لگی ہوگی، کچھ ریکارڈ ہوا ہو شاید، پلیز چیک کرو جلدی سے۔ وہ فکر سے دوبارہ بولا، کچھ بھی نہیں ایسا یہاں، اس کے پاس جو سامان تھا اسے برے طریقے سے توڑا گیا ہے اذلان۔ ولید نے پاس پڑے موبائل، سم، گھڑی وغیرہ سب کچھ ٹوٹا پایا۔ ٹوٹی موبائل گھڑی اٹھا لو اور جلدی سے نکلو اس ہوٹل سے، اس سے پہلے کہ تم نہ پھنس جاؤ اس سب میں۔ اذلان شاہ نے فکر سے کہا ولید کو، میں کافی دور آ گیا ہوں، اب کیا کروں؟ ولید نے اس کا حکم مانا اور ارجنٹ ایگزٹ سے نکلا ہوٹل کے باہر۔ ویٹ، میں کال کرتا ہوں، صبر کرو، پھر بتاتا ہوں کیا کرو۔ اذلان شاہ نے کہہ کر کال کاٹی۔ اتنا شدید اسے اپنی بے بسی پر غصہ آیا کہ اس نے کانسٹیبل پر مکہ مارا، اور اس کے ٹوٹنے سے اس کا ہاتھ پوری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اس لمحے وہ روم سے باہر آیا، زخمی ہاتھ سے بہتا خون، اس کا درد اتنا نہ تھا جتنا درد اس کے اندر جاگا تھا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتا اپنے زخم صاف کرنے لگا، اور صحیح معنوں میں اس کے چھکے چھوٹ گئے، کیونکہ الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کے زخم صاف کرنا قریب ناممکن تھا۔ اب اسے پریشانی ہو رہی تھی، جلدی بھی تھی کہیں جانے کی، وہ بامشکل کانچ نکالنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ اسی لمحے سمن اس کے روبرو آ بیٹھی۔ لائیں دیں، میں صاف کر دیتی ہوں آپ کا زخم، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ نرمی سے زخم صاف کرتی ہوئی کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکالتی ہوئی اذلان شاہ کو بالکل اپنی اپنی سی لگی۔ فی الحال تو پٹی کر دیتی ہوں، پر میرا خیال ہے ڈاکٹر کو دکھا دو تو زیادہ بہتر رہے گا، ایسا نہ ہو کہ زخم بڑھ جائے اور تکلیف بھی۔ سمن ایک بار پھر نرمی سے بولی تھی، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جلدی میں جانا ہے، بس پٹی کر دو، یہی تمہاری مہربانی ہوگی مجھ پر، وہ بھی نرمی سے بولا تھا۔ اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ دونوں کے بیچ میں نرم لہجے کا تبادلہ ہوا تھا دونوں طرف سے۔ تھینک یو، اذلان بولا جب وہ پٹی کر چکی تھی۔ سمن تو ویلکم بھی نہ بول سکی اسے،
وہ درد کی ٹیبلٹ کھاتا اور بولا، اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہتا جلدی سے نکل گیا گھر سے باہر، اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ مینشن لانے کے بعد وہ اسے اپنے کمرے میں زمین پہ پھینک کر بولا، یہ اوقات ہے تمہاری یہیں پر بیٹھی رہنا تم۔ مانور واقعی پچھلے 2 گھنٹے سے زمین پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے مسلسل رو رہی تھی۔ وہ مسلسل فون پر بات کر رہا تھا، ساتھ ساتھ جب ہوش آتا اسے پاؤں میں پہنے قیمتی جوتوں سے ٹھوکر مارتا ضرور۔ مانور کو اس طرح کی ٹوکریں تکلیف دے رہی تھی، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک ہی بار میں اسے بری طرح نہیں، اتنی بری طرح مارے کہ اس کا وجود لہو لہان ہو جائے اور وہ بے ہوش ہو کر اذیت کی دنیا سے کچھ وقت لے کر ہی جائے۔ پر شاید سلطان یہی سمجھ رہا تھا، اس لیے یہ سب نہیں کر رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر اس دنیا سے بے خبر نہیں کرنا چاہتا تھا مانور کو، بلکہ وہ بوند بوند کی زہر کی طرح اذیت اس کے رگوں میں اتارنا چاہتا تھا، دکھ درد تکلیف دے کر۔ مانور کو اندازہ تھا کہ اس قدر ظالم بے رحم تھا وہ شخص، اس کے انتقام کا انداز بھی خطرناک تھا، جس کا مانور کو اندازہ ہو رہا تھا، اس لیے سسا سسا کر خود کو مضبوط کر رہی تھی سب برداشت کرنے کے لیے، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، کوئی اپنا نہیں رہا تھا اس کے سب سے جو آ کر اسے بچاتا۔ کچھ دیر کے بعد کارڈلیس پر اس نے جلینا کو آنے کا حکم دیا۔ 2 منٹ کے اندر ہی جلینا اس کے روم میں نوک کر کر آ گئی تھی۔ جلینا، اسے ریڈی کر کے میرے ریڈ روم میں بٹھاؤ۔ سلطان نے جلینا کو حکم دیا اور مہانور کو اس طرف پھینکا جس کو پکڑنے کی غلطی نہ کی تھی جلینا نے، کیونکہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ وہ سیدھا جلینا کے قدموں میں جا گری تھی۔ جلینا کو شدید اذیت محسوس ہوئی، پر وہ چاہ کر بھی اسے اٹھانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی جب تک سلطان حکم نہ دے۔ جی سر، جلینا نظریں جھکائے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی ریڈ روم میں دی گئی اذیتیں خطرناک ہوگی۔ یوں سلطان جب ریڈ روم میں اپنے نفس کو سکون دیتا تھا تو پھر بھی مرہم رکھ دیتا تھا اس لڑکی پر جو اس کے نفس کی تقسیم کا کام کرتی تھی۔ پر یہاں تو قصہ الگ تھا، مانو اس کی نفرت اور نفرت میں وہ ریڈ روم میں کس طرح اذیت دے گا، یہ سوچ کر جلینا کی روح تک کانپ رہی تھی اندر۔ کاش کسی طرح بچا سکتی اس معصوم کو، جلینا نے سوچا۔ سر، وہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ملکہ۔ جلینا نے بے ساختہ کا اور زبان دانتوں تلے دبائی۔ سوری سر، کہا ڈر کے مارے۔ مانو نے سر اٹھایا آہستہ آہستہ۔ یہ سلطان کی ملکہ نہیں رہی، آئندہ کہنے کی غلطی مت کرنا جلینا، اس کا انداز شدت لیے ہوئے تھا۔ جی صاحب، وہ مؤدب لہجے میں بولی تھی۔ اس کی طبیعت کی فکر کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا کام میری ضرورت پورا کرنا ہے، جب تک اگلی ملکہ نہیں آ جاتی سلطان کی۔ اس کی حیثیت میرے منصب کی ملازمت سے بدتر دکھنی چاہیے۔ کل صبح کے بعد اس پر کسی قسم کا رحم کرتے کوئی مجھے نظر آیا تو سلطان کا قہر اس پر آئے گا۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ جی سر، وہ ہونس چکی نظروں سے بولی تھی۔ مانور سے نظریں چراتے ہوئے، لے جاؤ اس کچرے کے ڈھیر کو۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی بے عزتی جب سے برداشت کرتے ہوئے، سلطان نے اسے پھر سے ایک بار ٹھوکر مار کیا اپنے قیمتی جوتے سے، اور وہ دوبارہ جلینا کے قدموں میں جا گری۔ جلینا تڑپ اٹھی عورت کی اس توہین سے، پر وہ مجبور تھی، کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ جلینا کو اندازہ ہو رہا تھا کس قدر سلطان کے انداز میں نفرت تھی مہانور کے لیے، اور جلینا کا دل رو رہا تھا اندر ہی اندر۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے فوراً جانا ہے، NOC دے دیں سر۔ وہ DIG صاحب کے روبرو بیٹھا وہ بولا تھا۔ لہجے میں شدید غصے کے آثار تھے۔ اپنے ایک ایجنٹ کے مرنے کی تصدیق ہوئی تھی اب تک اذلان کو۔ تم نے بھی جھوٹ بولا تھا اذلان صاحب، DIG کو پتہ چلا فردین نے ایک لڑکی کو بچانے کی کوشش کی تھی سلطان کے جنگل سے، جس کا کارن مارا گیا۔ آپ مجھے NOC دے دیں، میرا جانا ضروری ہے، اذلان شاہ شدت سے بولا۔ سوری، اوپر سے آرڈر ہے، تم کو اجازت نہ دی جائے، جبکہ میں پہلے ہی اوکے کر کے فارورڈ کر چکا تھا۔ سارا مسئلہ اوپر سے ہو رہا ہے اذلان صاحب، میرا یقین کرو۔ DIG صاحب نے صفائی اپنے سب سے ہونہار آفیسر کو دی۔ سر، آخر کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ یقین مانے یہ وہی شخص جس کی سپورٹ پر ڈرگس پاکستان کی یوتھ کے رگوں میں اتارا جا رہا ہے، اذلان نے صاف لہجے میں یقین سے کہا تھا۔ اذلان، سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، ہمیں اوپر کے لوگوں کے آرڈر فالو کرنے پڑتے ہیں، مجبوری ہے، DIG نے کہا۔ وہ شکستہ قدموں سے باہر نکلا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے ولید کو کال کی جو اس کے اگلے آرڈر کا ویٹ کر رہا تھا۔ ولید شاہ، تم واپس آ جاؤ، تم کچھ نہیں کر سکتے، موبائل پہ شکستہ لہجے میں وہ بولا تھا ولید شاہ سے۔ پلیز اذلان، تم نے امید دلائی تھی کہ مانور مل جائے گی، ایسے مت کرو، مجھے مانور چاہیے میری، وہ کرب سے بولا۔ اس کے لہجے کا کرب اذلان نے شدت سے محسوس کیا تھا اصل میں۔
کتنے بے بس تھے دونوں ایک ہی لڑکی کو بچانے کے لیے۔ اس لمحے میں شدید نفرت محسوس ہوئی تھی اذلان شاہ کو اپنی ماں سے، جو خود تو فوراً میں بیٹھی مزے کر رہی تھی، اور ماں نور کو کس عذاب میں ڈال گئی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا اسی لمحے اب اس عورت کا کیا کرنا ہے، کیونکہ اب ضروری تھا آسمان کی بلندیوں سے پتال میں گرانا تھا اس عورت کو۔ یہ کام وہ آسانی سے کر سکتا تھا اور اب کرنے کا پکا فیصلہ کر چکا تھا۔ ولید، میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ تم شاہ حویلی کے بڑے بیٹے ہو، تمہیں کچھ ہوا تایا جان نہیں رہ پائیں گے زندہ۔ اللہ شاہ نے کہا دانت پر دانت جما کر۔ پلیز اذلان، مجھے ایک کوشش کرنے دو، ولید نے شدت سے کہا۔ بالکل نہیں، میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارا اتنا ٹرینڈ بندہ مارا گیا، سوچو تم کیا کرو گے، کیسے کرو گے۔ پاگل مت بنو، واپس آ جاؤ۔ میں کوشش کرتا ہوں کسی طرح مجھے NOC مل جائے، میں خود جاؤں گا مانور کے لیے۔ اذلان شاہ کے آخری لفظوں میں مایوسی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے باہر ملک نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہی اصل سازش تھی، اسے روکنے کی۔ اصل مجرم کو نہ پکڑ سکے وہ